ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور وہ لوگ کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ بلند شان اور عظمت و شرف والی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یاد رکھیے گا، شک اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، اور جبکہ قرآن حکیم اپنی حقانیت کی ایسے واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے کہ جو بھی صاحب انصاف ہوگا اور عقل مند انسان ہوگا وہ اس بات کا یقین کرنے پر یہ قرآن حکیم اس کو مجبور کر دے گی کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی پھر بھی انکار کرتا ہے تو اسے وہی کہا جائے گا جیسے کہ کوئی اندھا ہو اور اسے سورج کو وہ کہے کہ کوئی سورج نہیں ہوتا، اسی طرح ایسے ہی اندھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کا انکار کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن حکیم ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین سے پتہ چلا کہ قرآن پاک سے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو قرآن بتا رہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے انہیں قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ اس کے ضمن میں کہہ دوں کہ جس طرح آگے آئے گا 185 نمبر آیت میں کہ جس میں فرمایا ھدی للناس اور یہاں فرمایا ھدی للمتقین، تو اس کا ڈفرنس یاد رکھیے گا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، اور جو آگے آئے گا وہ فرمایا ھدی للناس کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومن ہو یا کافر ہو، اگر جو قرآن پاک سے ہدایت لینا چاہے سب کے لیے اس کی ہدایت عام ہے، لیکن یہ جو ھدی للمتقین اللہ نے شروع میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن سے فائدہ انہی لوگوں کو ملا ہے کہ جو ہدایت، جو متقی لوگ ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تو یاد رکھیے تقویٰ کی آسان میں آپ کے سامنے تعریف رکھ دوں کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ نفس کو، اگر نفس کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو گزشتہ کل اتوار والے دن ہمارا یہاں درس حدیث ہوا، اس میں 1 گھنٹہ یہ نفس کی حقیقت بتائی گئی کہ یہ نفس کس طرح انسان کو برباد کر دیتا ہے، کہ شیطان کو بھی جس نے برباد کیا وہ نفس تھا، کہ جس شیطان کا نفس تھا جس نے شیطان کو بھی برباد کر دیا۔ تو یہ نفس جو ہے فرمایا کہ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا کہ جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر کرنا، شرک کرنا، کبیرہ گناہ کرنا، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض وغیرہ ادا کرنا، یہ سارے کام جب بندہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے تقویٰ کو حاصل کر لیا۔ اور بزرگوں نے اور آسان کر کے ہمیں بتا دیا کہ تقویٰ کو اگر جاننا چاہتے ہو، اس کی ڈیفینیشن کو آسان کر کے سمجھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ تقویٰ کی آسان تعریف یہ ہے کہ خدا تجھے وہاں نہ دیکھے، تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے جانے سے منع فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں تقویٰ، کہ تیرا خدا اس مقام پر تجھے نہ دیکھے کہ جس مقام پر تیرے رب نے منع کر دیا کہ اس مقام پر نہیں جانا، گویا کہ یہ تقویٰ۔ اور اگر آپ قرآن حکیم میں دیکھیں بار بار تقویٰ کی وہ اس کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں بھی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہے، تم ہرگز نہ مرنا کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وہ تو مرے گا کون کہ جس نے ساری زندگی اللہ سے جو ڈرا ہوگا، یقیناً موت کے وقت بھی اس کا رب کی طرف سے اسے انعام یہ ملے گا کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور نکاح میں ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اللہ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ تقویٰ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے سب سے بڑے کامیاب شخص وہی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ، ورنہ بہت سی حدیث مبارکہ تقویٰ پر ہیں، صرف ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ ہی سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ یعنی کتنا بڑا انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ہی یہ شان ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ کائنات میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم سب سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اسی لیے آج ہم ذلت میں ہیں۔ اگر اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں رکھیں تو جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں، اور بے شمار اس پر اگر غور کر لیں تو ہمیں تقویٰ کی دولت حاصل ہو جائے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ہم نے کیونکہ دیکھا نہیں، ہم نے حضور کے فرمان پر ایمان لائے، تو ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد اگلا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا کام ان کا یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہ جو آیت مبارکہ یہ شروع ہوئی، پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں سے لے کر المفلحون تک، یعنی شروع کی 3 آیتیں، یہ مخلص مومنین جو ہیں ان کے ظاہری اور باطنی دونوں کہ کیسے وہ ایمان والے ہیں ان کی تعریف اللہ نے بیان کی۔ اور اس کے بعد جو 2 آیتیں آئیں گی، یعنی یہ 3 آیتیں مفلحون تک، اس کے بعد والی 2 آیتیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ فرمایا کہ جو ظاہراً اور باطناً دونوں لحاظ سے کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد 13 آیتیں مسلسل جو 13 آیتیں آئیں گی، وہ 13 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو باطن میں کافر ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے، اور منافق کے وہ تمام باتیں اس میں اللہ رب العالمین 13 آیتوں میں انہیں کھول کر بیان کر دیا کہ منافق لوگوں کی نشانی کون کون سی ہے۔ وہ 13 آیتیں آپ سنیں گے، اس میں پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، جو ایمان والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک جو ہوگا، جو قیامت والے دن ہوگا، قیامت کے بعد جنت دوزخ میں جو کچھ ہوگا، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اسے کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو مرنے کے بعد اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور قبر میں بھی حساب ہوگا، قیامت بھی قائم ہوگی، اعمال نامے کا حساب کتاب بھی ہوگا، اور جنت دوزخ یہ سب کچھ ہوگا۔ اس پر ایمان لانا، یہ وہ لوگ، ان کی تعریف قرآن نے بتائی۔ یہاں پر مفسرین نے کچھ ایک اور اہم ہمارے لیے کچھ باتیں یاد رکھنے کے لیے کہیں۔ ایمان اور غیب، اس کے متعلق چند باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1،
ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے، یعنی اپنے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک دینی ضرورت کا بھی انکار یہ کفر ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، عمل ایمان میں داخل نہیں، یہ غور کیجیے گا، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، عمل ایمان میں داخل نہیں، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے ایمان ان کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو ایمان کا الگ ذکر کیا گیا اور عمل صالح کا الگ ذکر کیا گیا، تو یہی بات ہمیں یہاں پر بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ تیسری بات، غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب اسے کہتے ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جو اللہ نے ہمیں 5 دیے ہیں، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں، دیکھنے، چھونے اور بدیہی طور پر عقل سے بھی اسے معلوم نہ کر سکیں، اسے غیب کہتے ہیں۔ غیب کی تعریف یاد رکھیے گا، جسے ہم حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ کر سکیں۔ پھر علماء نے کہا کہ غیب کی 2 قسمیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن پڑھتے بھی ہیں ہم اور کئی لوگ اسی قرآن سے بہک بھی جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا غیب کی 2 قسمیں یاد نہیں ہوں گی، اسی لیے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بار بار کہ غیر اللہ کو علم غیب نہیں دیا گیا، اس سے مراد یہی علم غیب ذاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ خود سے اس کے پاس ہے۔ نمبر 2، قرآن میں، حدیث میں ہمیں دوسرے غیب کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہے۔ پہلا وہ کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں، دوسرا وہ کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہمیں حضور نے بتائی۔ اسی طرح گزشتہ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، یہ سب قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، اور اسی طرح قیامت تک کے تمام واقعات جو ہوں گے، یعنی دجال آئے گا، وہ کس طرح قرب قیامت سے پہلے تمام واقعات ہوں گے، یہ سب غیب ہے اور یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور یہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا اور اس کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو یہ اللہ کے نبی کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی ایک کے لیے بھی ایک ذرے کا بھی علم غیب، یعنی اللہ نے نہیں بتایا، یہ خود سے جانتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے لیے ایک ذرے کا بھی علم اللہ کے بتائے بغیر اگر مانیں گے تو یہ قطعی کفر ہے، یہ قطعی کفر ہے۔ اور چھٹی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں میں سے انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں یہ سارے واقعات انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا۔ آگے آئیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، یہ نماز ادا کرنا اور نماز قائم کرنا۔ یاد رکھیے جو قرآن میں آپ بار بار پڑھیں گے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، پہلا حق۔ دوسرا حق کہ نماز کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات کا خیال رکھا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ نمبر 3، نماز کے ظاہری حق میں سے تیسرا حق کہ اس کے مفسدات، اس کے مکروہات سے بچا جائے، یہ ہمیں اگر پتہ ہوگا تو ہم بچیں گے۔ تو اس کے لیے بہت آسان میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کی کتابیں آج کل بہت موجود ہیں، آپ روزانہ ایک لائن یاد کر لیں۔ نماز کے مفسدات جیسے 35 لکھے ہوئے ہیں، 25 کسی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس میں سے روزانہ گنتی کے 3 یاد کر لیں، تو اس طرح آپ کو مفسدات۔ پھر مکروہات ہیں وہ یاد کر لیں، نماز کے مستحبات تو گنتی کے ہیں، وہ آپ کو ایک چلتے پھرتے ہی یاد ہو جائیں گے، اور اسی طرح فرائض 7 ہیں، وہ بھی بہت آسان ہیں، سنتیں وہ بھی آسان ہیں۔ یعنی یہ کیا ہوگا، اب جب بندہ نماز پڑھے گا اسے پتہ ہوگا کہ میں یہ فرض پر، اس میں نماز میں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مفسد ہے، یہ مکروہ ہے، ان چیزوں سے میری نماز ٹوٹ جائے گی یا ناقص ہو جائے گی یا ہو جائے گی، تو یہ ظاہری حقوق ہیں۔ اب باطنی حقوق
کیا ہے؟ باطنی حقوق میں سے ایک ہی حق ہے اس کا یہ کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے پاک کر کے، یعنی غیر اللہ سے مراد اللہ کے سوا جو کوئی ہے، یعنی گھر والوں کے، دنیا، کاروبار، سب سے اپنے دل کو فارغ کرے اور اپنے ظاہر اپنے باطن کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اور بار بار اس کی توجہ یہ ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، کل قیامت کے دن بھی مجھے ایسے ہی کھڑے ہونا ہے۔ تو جب بندہ یہ تصور نماز میں بار بار کرے گا اور پھر وہ عرض کرے گا، وہ نیاز مندی اور مناجات یعنی سورہ فاتحہ وغیرہ قرآن پڑھے گا، تو یہ باطنی حق ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے جو مزہ آئے گا اور جو لطف و سرور حاصل ہوگا، یہ ہے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارا وقت ہو گیا، یہ آیت مکمل کر دوں میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تیسرا وصف جو متقی لوگ ہیں ان کا تیسرا وصف اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے